فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں، اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے، بال بالکل صحیح، آنکھیں ہر شے بالکل صحیح سلامت، وہ لگتا نہیں کہ یہ 6000 سال پرانی ممی ہے، 2000 3000 3500 سال پرانی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ رسول کریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل کے جھوٹ پر 10 کروڑ روپے کا چیلنج۔ روپیہ کی اہمیت نہیں ہے، میرے کو پتا ہے، لیکن روپیہ کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ اگر چیلنج کرنے کے باوجود بھی جواب نہیں آ رہا ہے تو بندہ جو ہے ایک قسم کا ہار تسلیم کر رہا ہے۔ قادیانی کو چیلنج کیا تھا، وہ بھی بھاگ گئے، بہت سارے کرسچن کو بہت سارے پوائنٹس پہ چیلنج کیا، سب بھاگ گئے۔ تو یہ چیلنج آج ریاست کا بات آگے کم بڑھا رہا ہے، لیکن ایک دور آئے گا، یہ سب باتیں جب سب کو سمجھ میں آئیں گی تو اتنا زیادہ پھیلے گا، اتنا زیادہ یہ ہوگا، اسلام کا غلبہ دنیا میں آئے گا۔ تو اب طارق جمیل صاحب کا بیان یہ تھا جس پر میں نے چیلنج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کے جسم پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت کھا جاتے ہیں، لیکن تازہ گوشت پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو میں نے مولانا طارق جمیل کو 10 کروڑ کا یہ چیلنج کیا ہے کہ اس بیان کو صحیح ثابت کریں، ورنہ اس بیان کو ایک جھوٹ تصور کیا جائے گا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ فرعون نے 400 سال تک حکومت کی، جبکہ کسی بھی فرعون کی عمر 400 سال نہیں تھی۔ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا 90 سال کی عمر میں فوت ہوا، اس کا نام رامزیس II تھا، اور اس کا بیٹا مرنپٹا تھا جو 60 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 80 سال کی عمر میں بحر کلزم میں موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے غرق ہوا۔ 6 اکتوبر 2018 کو میں نے فیس بک میں مولانا طارق جمیل کو 10 کروڑ کا چیلنج دیا تھا کہ وہ اپنے اس بیان کا ثبوت دیں کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کے جسم پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پوسٹ کو مولانا طارق جمیل کے فیس بک پر پیج پر بھی ڈالا، لیکن ابھی تک اس پوسٹ کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایک سال بعد 10 اکتوبر 2019 کو دوبارہ فیس بک پر اس چیلنج کو ڈالا گیا اور اس کو فیس بک پر اسپانسر کرایا گیا، لیکن پھر بھی کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ اسی طرح 26 اپریل 2020 کو دوبارہ یہ چیلنج فیس بک پر اسپانسر کرایا گیا، کیونکہ اسی دن اخباروں میں ایک نیوز آئی تھی کہ مولانا طارق جمیل نے تمام میڈیاز کے افراد سے معافی مانگی ہے، کیونکہ انہوں نے میڈیا پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا، لیکن وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں بالکل اعتراف کرتا ہوں، بلکہ معذرت کر رہا ہوں۔ میڈیا سے ڈر کے مولانا صاحب نے فوراً غیر مشروط معافی مانگ لی، لیکن قرآن کی نشانی فرعون کی ممی کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹا بیان دے کر، جس کے بارے میں وہ ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے اور نہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، جس پر بہت سارے علماء کرام نے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ باقی مسالک تو دور، خود دیوبند مکتب فکر سے مولانا شیخ مکی الحجازی، مفتی زر ولی خان، مرحوم مولانا منظور مینگل، مفتی محمد سعید، ان سب سمیت کئی علماء نے نہ صرف مولانا طارق جمیل کو
گستاخ پیغمبر کہا، بلکہ کئی نے کفر کے فتویٰ بھی لگائے، اور جس پر مولانا طارق جمیل نے ایک جوابی بیان ریکارڈ کروایا، جس میں بتا دیا کہ میں نے جو واقعہ سنائی تھی یہ میری جانب سے کچھ اضافہ غلو ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کیا گیا، جس پر مولانا طارق جمیل نے منہ کالا کیا گیا کی غلطی کو تسلیم کیا ہے، اسی طرح وہ اس غلطی کو بھی تسلیم کریں کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کے جسم پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک سفید جھوٹ ہے، کیونکہ ہر سال 15 مارچ آتی ہے، دنیا کے کسی اخبار یا میڈیا میں یہ خبر نہیں آتی کہ مصر کے میوزیم میں فرعون کے جسم پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے فرعون کا لاش، صرف فرعون کا لاش نہیں ہے، بلکہ آپ کے خدمت میں ایک بہت خوبصورت مضمون اپنا سنا رہا ہوں جس کے بے شمار فین ہیں، اور اس کا اتنا اچھا ہے کہ عباس کمیلی سینیٹر صاحب میرے اس مضمون کے فین تھے، اور میرے کو آرٹس کونسل میں اس مضمون پر اسٹیج پر ریکویسٹ کر کے بولے کہ بیان کیا جائے، اور اپنے امام بارگاہ جعفریہ الائنس قائد اعظم مزار کے قریب میں ہے، ادھر بلائے صبح فون کر کے کہ آج رات کو آپ اس پر بیان کریں مہربانی کر کے، اور یہ بہت خوبصورت مضمون ہے۔ تو وہ جب بیمار تھے میں ان کے پاس بھی گیا تھا، اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے اس میں بھی ہم شریک ہوئے تھے جنازے میں۔ وہ بہت ہی اچھے مضبوط ایمان والے آدمی تھے کہ ایک غیر شیعہ کو امام بارگاہ میں بلانا، مضمون کا تعریف کرنا، تو یہ جس بھی فرقے کا آدمی ہو اگر حق کو وہ تسلیم کرے تو بے شک وہ ہمارے سامنے ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وہ مضمون ہے، یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے 4000 سال کا، جو تورات سے شروع ہوا اور قرآن میں ختم ہوا، اور یہ وہ مضمون ہے جو پہلے کا معجزہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے، جو موجود تھے دیکھے، اور میرے کلثم تو اس میں ڈیوائیڈ ہو گیا، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام اس پار چلے گئے، جو موجود تھے دیکھے، ہم نے صرف سنا۔ لیکن فرعون کا وہ معجزہ ہے جو پچھلے کی نسلوں نے سنا تھا کہ محفوظ کیا گیا، لیکن اب ہم لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے جو پچھلے کی نسلوں نے سنا اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ تورات میں یوسف علیہ السلام کا 110 سال کی عمر میں وہ جب فوت ہو رہے تھے، وہ بول کے گئے کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، اور جب تم کو مصر سے نجات ملے گا میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ لیکن نجات ملنے میں 400 سال لگا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک، جس کو ایک تابوت میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہوا تھا، 400 سال پرانا ممی سمجھیے، تو اس کو ساتھ کانتا دے کے لے گئے۔ اور جب بیر کلثم تو اس میں ڈیوائیڈ ہوا، یوسف تورات کا بتایا ہوا واحد لاش یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک جس وقت اس پانی کی 2 دیواروں کے درمیان سے گزرا، اسی وقت پانی کے 2 درمیان کے اندر فرعون آیا اور غرق ہوا، اور اس کا جسم کو بھی ممی بنا کر محفوظ کرنے کا منصوبہ ہوا، اور آج تک وہ محفوظ ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے، ایک وہ جو یوسف علیہ السلام جن کو کنواں میں ڈالا، اور ایک وہ جو موسیٰ علیہ السلام جن کو دریا نیل میں ڈالا۔ دونوں محل پہنچے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ سوتیلے بھائی لوگ حسد سے، جلن سے ان کو کنواں میں ڈالے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کا منصوبہ اور بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں فرعون کے ڈر سے ڈالے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اب نظر آتا ہے کہ جس کو کنواں میں ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو تابوت کے اندر رکھا، اور جس کو دریا میں پھینکا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گئے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت کہانی لگایا تھا، تاکہ آنے والے نسلوں کو جب یہ فرعون کا جسم نظر آئے تو تورات اور قرآن دونوں کو ایک ہی اللہ کا کتاب سمجھے، کیونکہ تورات نے ایکشن سے یوں سمجھایا کہ جب میرا بتایا ہوا واحد ممی یوسف علیہ السلام کا ایک معجزاتی راستے سے گزرے گا، ایک اور ممی کا اسی وقت اسی جگہ ابتدا ہوگا، جس کتاب میں اس ممی کا ذکر ہوگا اس پر بھی ایمان لانا۔ ہم دونوں تورات اور قرآن ایک ہی اللہ کی طرف سے ہے، ایک اللہ، توحید پر ایمان رکھو، خوب علم کو
अच्छे से जमा करो और इल्म को अपना हथियार बनाओ ताकि इस्लाम और मुसलमान और इंसान, सब इंसान, यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इकट्ठे जिंदाबाद हो। अल्लाह हाफिज।